بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی مرزا جہلمی کا پلیٹ فارم ہے یا اندھا کنواں ہے۔ ہر موڑ پر ہر موقع پر مرزا جہلمی کا الگ اصول الگ پیمانہ ہوتا ہے۔ جب جی چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اصول پیمانہ بنا لیتا ہے اور جب جی چاہتا ہے اپنے ہی بنائے ہوئے پیمانے کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ ابھی مرزا جہلمی کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، ایک رات میں سارا قرآن، بغیر سمجھے قرآن پڑھنا۔ اصل میں مرزا جہلمی کا موقف یہ ہے کہ 3 دن سے کم قرآن کریم ختم کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رات میں بلکہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اگرچہ اس میں سند نہیں ہے، سند دوسری کتابوں کے اندر مل جاتی ہے۔ یہ روایت مرزا جہلمی کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ مرزے نے اس روایت سے جان چھڑانے کے لیے مختلف طریقوں سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ اسی کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ مرزے کو اس روایت کی سند پر تو کوئی اعتراض نہ مل سکا، اس لیے مرزے نے اس کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ دوسرے حربے اس نے اختیار کیے اس روایت کو رد کرنے کے لیے۔ ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے لیے قرآن کریم کو پھر بخاری مسلم کو معیار بنا رکھا ہے، جو روایت ان میں فٹ بیٹھے گی وہ ہم تسلیم کریں گے، اور جو روایت ان میں فٹ نہیں بیٹھے گی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ عمل ہے ایک رکعت میں قرآن کریم مکمل پڑھنے والا، یہ عمل بخاری میں فٹ بیٹھتا ہے، لیکن چونکہ مرزے کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے اس لیے مرزے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ واقعہ موجود ہے، مثلا حدیث نمبر 4713 نمبر، اس میں داؤد علیہ السلام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ یعنی داؤد علیہ السلام گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جا چکے تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے اسی تھوڑے سے وقفے میں۔ جب اس تھوڑے سے وقفے میں زبور کی تلاوت ممکن ہے، ہو سکتی ہے، تو پھر ایک رات میں پورا قرآن کریم کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ ایک سے زیادہ قرآن کریم بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح بخاری کے اندر فٹ بیٹھتی ہے، لیکن صرف ضد کی وجہ سے اور عقل پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اس نے اپنی طرف سے اصول گھڑ لیا کہ جو روایت بخاری مسلم میں فٹ بیٹھے گی ہم صرف اس کو مانیں گے، باقی روایات کو نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ اصول بھی صرف اس روایت کو سے جان چھڑانے کے لیے اس نے بنایا ہے، ورنہ دوسری جگہوں میں یہ خود اسی اصول کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اس کے بھی ہم چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 740 ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر رکھے نماز کی حالت میں۔ بخاری کی اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے۔ یہ روایت تو ہے بخاری میں، لیکن مرزے نے کیا کیا، اپنے روحانی ابوں کو خوش کرنے کے لیے دوسری کتابوں سے کچھ روایات لیں، ان سے زبردستی یہ نتیجہ نکالا کہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ تو اس نے لوگوں کو یہ چورن بیچنا شروع کر دیا کہ جی دونوں طریقے سنت ہیں، ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ ہاتھ چھوڑنے کا عمل ہاتھ باندھنے کے عمل سے بہتر ہے۔ محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ اندھا کنواں ہے۔ اب کہاں گیا وہ معیار بخاری مسلم والا؟ کوئی بتا سکتا ہے مرزا جہلمی کا کوئی شاگرد کہ یہ روایت ہاتھ چھوڑنے والی بخاری مسلم میں کہاں فٹ ہو رہی ہے؟ بخاری کے اندر حکم دیا جا رہا ہے
کہ ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے، جبکہ مرزا اپنے روحانی ابوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر بخاری مسلم میں فٹنگ والی بات کرنی ہے، جیسے مرزا اپنے پلیٹ فارم کا یہ اصول بتا رہا ہے، تو ہاتھ چھوڑنے والے طریقے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کو تو جائز بھی نہیں کہا جا سکتا مرزے کے اس اصول کے مطابق۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مرزے کا کوئی ایک اصول متعین نہیں ہے، یہ اپنی خواہش کے مطابق دستی اصول بناتا رہتا ہے۔ ایک اور مثال بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک موجود ہے کہ سجدوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، لیکن مرزے کا موقف یہ ہے اپنے روحانی ابوں کو خوش کرنے کے لیے کہ سجدوں میں رفع یدین بالکل درست ہے، اور اس کے لیے مرزا دوسری کتابوں کی روایات کا سہارا لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزے کا وہ معیار کہاں گیا جو اس نے ابھی اس کلپ کے اندر بنایا تھا کہ جی ہمارے اس پلیٹ فارم کا معیار قرآن پھر بخاری مسلم، سجدوں کے اندر رفع یدین کرنے والی جو روایات ہیں وہ بخاری مسلم کے اندر کہاں فٹ بیٹھتی ہیں؟ بہرحال ان دو نمونوں سے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مرزے کا باقاعدہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ موقع محل کے مطابق اپنی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے دستی اصول بناتا رہتا ہے، اور اس کا پلیٹ فارم نہیں بلکہ اندھا کنواں ہے۔